وہ ان کے خلاف لیجیلیشن دھڑنے سے ان کے خلاف آئین سازی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ ان کے ووٹ ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جن کے ووٹ وہ لے کر کے اب ہم جا کر کے وہاں وہ بیٹھتے ہیں پارلیمنٹ میں، عوام کی حمایت میں لیجسلیشن بنانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ المیہ پاکستان ہے کہ پاکستان میں جو لوگ منتخب ہو کر کے جاتے ہیں وہ عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کرتے ہیں اور ان عوام الناس کے خلاف باقاعدہ لیجسلیٹ کرتے ہیں وہاں بیٹھ کر کے۔ تو ایسی صورتحال دیکھیں، یہ پاکستان، اگر میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ پاکستان صرف عوام کی وجہ سے ہے۔ اگر پاکستان کے عوام خوشحال نہیں ہے تو یہ ملک نہ بچ سکتا ہے اور نہ پاکستان کے کسی شعبے میں ترقی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں جو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا گیا ہے اور عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے، اس کو نفقے کی پڑی بھی ہے، اس کو کھانا میسر نہیں لوگوں کے، یعنی 7 کروڑ آج کی تعداد کوئی مذاق نہیں ہوتی ہے، 7 کروڑ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کو کوئی میسر نہیں ہے۔ تو ہمارے حکمرانوں نے یعنی عوام کو بالکل تمام چیزوں سے الگ تھلگ کر دیا ہے اور عوام کی کسی بھی مسائل کا ان کو نہ شعور ہے، نہ ادراک ہے، نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف تو وار اینڈ ٹیرر کی لڑائی میں ہم شریک ہیں، جس میں بھی عوام الناس کو یعنی کہ ضیاء الحق سے نے کبھی نہیں پوچھا کہ ہم اس لڑائی میں شریک ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہ موجودہ رجیم نے عوام کی یہ رائے لی ریفرینڈم کیا کہ عوام امریکہ کی وار آن ٹیرر پر عوام الناس میں فیصلہ کرے کہ ہمیں اس لڑائی میں شریک ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ جی خورشید تنویر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آج ہی ٹی وی پر جماعت اسلامی نے جو مہم چلائی تھی کیری لوگر بل پر، اس پر ریفرنڈم میں لوگوں نے والیانہ بہت بڑی تعداد میں حصہ لیا ہے اور اس کو اپوز کیا ہے۔ کیا آپ کوئی اظہار خیال فرمائیں گے اس بل پر؟ دیکھیں، کیری لوگر کی بات یہ دیکھنا کہ آپ امداد کو جب آپ کو دیتا ہے تو اگر وہ کنڈیشنلٹیز کو وہ بلا لگاتے ہیں نا، وہ جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ گزشتہ 10 سال ایک اشرے کے بعد پہلی دفعہ عوام کے لیے پیسہ آیا اس ملک میں۔ میں کیری لوگر بل کے الفاظ میں نہیں کرتا ہوں، اس میں فکر موسم کی ہے، لیکن یہ ہے کہ براہ راست یہ سول ایڈ دیا گیا ہے۔ اب تک یہ ہوتا رہا کہ امریکیوں نے پاکستان میں فوج کے ساتھ بالا بالے تمام معاملات کر کے اور صرف اس کا امداد صرف اور صرف کیا ملتا تھا، وہ فوجی اس کو لے جاتے تھے، جس میں ان کی ٹریننگ، ان کا گولہ بارود، ان کا ہوائی جہاز، ان کا سب کچھ ہے، ان کی امریکہ میں ٹریننگ، ان کا آنا جانا۔ یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے گزشتہ دہائیوں کے بعد کہ کچھ امداد جو 1.5 بلین کی شکل میں جو ہے $1.5 بلین کی شکل میں، یہ سویلین نان ملٹری ایڈ کی شکل میں آئے گا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ یعنی کہ جو کچھ بھی یہاں پر ہوتا رہا، پاکستان کی عوام نے امریکہ کا کوئی بھی قرضہ اب یا امریکہ کی کوئی امداد کا صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں، میں یہ بات بڑے بسوخ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے سویابین کا تیل کھایا ہوگا یا گندم ہم نے PL 480 کے تحت کھایا ہوگا پاکستان کے عوام نے، اور باقی پاکستان امریکہ سے ملنے والے تمام قرضے جو ہے اس ملک کے فوج نے استعمال کیا اس کو، اور فوج ہی اسے استعمال کرتی رہی ہے، چاہے وہ ضیاء الحق کا زمانہ ہو، چاہے وہ ایوب خان کا زمانہ ہو، چاہے وہ یحییٰ خان کا زمانہ ہو، چاہے وہ مشرف کا زمانہ ہو، ہے نا، یہ تمام زمانے میں جناب فوج نے استعمال کیا ہے، اور فوج میں نہیں، مکمل فوج نے، بلکہ فوج کے جو جنرلز تھے انہوں نے اس کو استعمال کیا اس پیسے کو، اور اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات بھی میں یہ کہوں گا یہاں پر آپ کے ساتھ کہ کیری لوگر بل کے جو الفاظ ہیں ظاہر ہے وہ کسی بھی ایک ساورن کنٹری کے لیے صحیح نہیں ہوتے ہیں نا، وہ اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا، لیکن یہ بات یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو جماعتیں ہیں کہ آج اس کیبنٹ نے اس کو پرسوں یعنی کہ اس بل کو منظور بھی کر لیا فارملی۔ اب اس کے بعد جماعت اسلامی یہ کام کرتی ہے، اور جماعت اسلامی کے بارے میں عوام الناس کی یہاں رائے ہے کہ جماعت اسلامی یعنی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی خاص جماعت ہے، وہ جماعت اسلامی یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کا خاص حصہ ہے، کہ یہاں پر مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی یہاں پر ہو رہا اس کے بعد جماعت اسلامی نے کچھ نہیں کیا، بالکل وہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی لائن کو وہ ٹو کرتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے جماعت اسلامی اس لائن کو وہ ٹو کرتی ہے وہ، اور وہ ظاہر ہے ان کے کہنے پہ دیکھیے کیری لوگر بل جو ہے ظاہر اس کے جو مندرجات ہیں، جو الفاظ ہیں، اس کی ظاہر ہے اسے ہم وہ کوئی بھی پاکستانی جو ہوگا ایک ساورن ملک کا جو باشندہ ہوگا اس کو قبول نہیں ہے، لیکن اس کی یہ قطعی معنی نہیں ہے کہ اس اختیار میں خلاف امریکوں سے بات کرنی چاہیے تھی، اور جس میں سمجھتا ہوں کہ جو امریکیوں کے ساتھ جو کچھ بھی اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو وہ 8 بل کے سلسلے میں جو کچھ بھی باتیں ہوئی ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا امریکیوں کو، اور اصل میں کیا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ریاست ہے نا، پاکستان کی ریاست اس وقت جو ہے وہ ایک ایسے المیے سے دو چار ہے کہ پاکستان کی کوئی سیاسی یعنی کہ لیڈرشپ ایگزسٹ نہیں کرتی ہے اس وقت، پوری پولیٹیکل تو ہوتا یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں مثال موجود ہے کہ جب کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ جب سائن ہوا
تو اس کے بدلے میں یعنی کہ ایجپٹ کے تمام یعنی کہ قرضے معاف کر دیے گئے تھے. پاکستان کے حکمراں کیونکہ وہ گماشتہ ہیں باقاعدہ امریکیوں کے, اور انہوں نے کبھی بھی یہ بات نہیں کی امریکیوں سے کہ ہمیں یعنی اتنے بڑے یعنی ہم کہیں گے 40-45 ارب ڈالر کا ہمیں نقصان ہوا ہے وار آن ٹیرر پہ پاکستانیوں کو, اور ہمارا قرضہ تقریباً 45 ارب ڈالر کے قریب ہے. ہمیں امریکیوں سے کہنا چاہیے تھا, کوئی اگر یہ ہمت کرتا کہ بھائی ہمیں اس وار میں کم از کم ہمارے قرضے تو معاف ہو جانا چاہیے, پاکستان کے لوگوں کو ہوتی تو کم از کم میسر آ سکے. ہمارے بجٹ کا جو ایک 40% کے قریب 35 سے 40% جو رقم ہے وہ ڈیٹ کی سروسز میں چلی جاتی ہے, قرضوں کی ادائیگی میں چلی جاتی ہے. اس کے بعد تقریباً 22% وہ ڈیفینس کے ایکسپینڈیچر میں ہے. اس کے بعد اور تمام دوسرے معاملات میں تو جو یعنی ہیوج جو چنک ہے ہمارے بجٹ کا وہ قرضوں کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے. خورشید تنویر صاحب, ہماری آرگنائزیشن اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کو الحمدللہ شکاگو, سڈنی اور لندن سے 7 بڑی شخصیات کا تعاون حاصل ہے کہ پاکستان کے کسی صحافی کو اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن کی پروگرام کی وجہ سے کسی کیس کا سامنا ہو تو اوورسیز پاکستانی آرگنائزیشن پاکستان سے بار ایٹ لا کی ڈگری رکھنے والے وکیل سے اس کیس کو فائٹ کرے گی. یہ سہولت ہمارے پروگرام سے مشروط ہے, اور میں ذمہ دار کی حیثیت سے یہ بات پہلے بھی ایک صحافی دوست سے کر چکا ہوں, محمد یوسف خان, جو کہ نوائی وقت کے صحافی ہیں. تو اگر انشاءاللہ ہم آگے اپنے پروگرام پاکستان میں لے کر جا رہے ہیں, اور اگر ایسا کسی بھی صحافی کو ہمارے پروگرام کی وجہ سے کوئی سلسلہ ہوا تو ہم انشاءاللہ اس کو بارڈلا سے فائٹ کروائیں گے, اور اس کے تمام اخراجات ہماری آرگنائزیشن اپنے ان 7 بڑی شخصیات کے تعاون سے اس کو پورا کرے گی. آپ کوئی پیغام شکاگو میں رہنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہ ہماری ہے کہ اول تو آپ جہاں بھی رہیں آپ اس ملک کے آئین اور قوانین کی پاسداری کریں, اور ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ محنت کریں. محنت کر کے جو پاکستان کے جو معاملات, دیکھیے آپ پاکستان کے سفیر ہیں, پاکستان کی عوام کی جو صورتحال ہے شاید یہاں پہ پاکستانی اس طرح نہ کر پائیں پاکستان میں, لیکن آپ ظاہر باہر ہیں, آپ چاہتے ہیں تو آپ چاہیں تو پاکستان کے سفیر کی حیثیت, اور آپ پاکستان کے سفیر ہیں, آپ پورے پاکستان میں پاکستان کا مقدمہ لڑ سکتے ہیں. آپ پاکستان کے پاکستانیوں کے بارے میں آپ مقدمہ لڑیں, ان کو بتائیں کہ بھائی وار آن ٹیرر کی جو لڑائی ہے اس میں پاکستانی کہاں تک پہنچے. یعنی کوئی گھر ہمارے اسکول کا یعنی محفوظ نہیں ہے, ہماری بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ یعنی کہ اتنی بڑی قیمت ہم اس جنگ کی ادا کر رہے ہیں کہ جس کا ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا. ہم یعنی کہ سوویت یونین نے جب پاکستان نے انٹروین کیا تو اس کی جنگ لڑنے کے لیے ریاست نے جناب امریکیوں کے کہنے پر جہاں دنیا بھر سے مجاہدین کو یہاں لایا, اس کو راتوں رات مجاہدین کا لقب دیا گیا. جب مجاہدین نے, اور ابھی وہ بھی 9/11 کا واقعہ ابھی تک پتہ نہیں, ابھی تک نہیں کہ 9/11 کا واقعہ کن لوگوں نے کرایا تھا, لیکن 9/11 کا بہانہ لے کر کے جناب یہ کیا گیا. یہ تمام کے تمام جو مجاہدین کرتے تھے, جو جہادی کرتے تھے, جو جہاد کرنے والے تھے, ان کو دہشت گرد قرار دے دیا گیا. اور جناب وہ یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے. اور وہ بتائے اس لڑائی میں پاکستان کی عوام کا کوئی رائے ہی نہیں ہے اس کی. پاکستان کی عوام یعنی اس پوری کی پوری وار آن ٹیرر میں پاکستان کی عوام کی کوئی مرضی شامل نہیں. وہ اس جہاد کا حصہ کبھی نہیں رہے, وہ اس لڑائی کا حصہ رہے. یہ امریکیوں کے اپنے مفاد کی لڑائی ہے, مغرب کے وفاد کی لڑائی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس مفاد کی لڑائی میں ہم نے جو قربانی دی ہے, یہ دنیا میں ایسی ندی اس قربانی کی ہم نے نہیں کہ ہمارا گھر, ہمارا کوئی شہر, ہمارا کوئی اسکول, ہماری کوئی فیکٹری محفوظ نہیں ہے. آج آئے دن جو میں نے ابھی کل کہیں میں نے سنا کہ دنیا میں جو خودکش حملوں کی جو تعداد ہے, پاکستان اس میں سب سے پہلے فیصد دنیا میں خودکش حملے کہیں نہیں ہوئے جتنا کہ پاکستان میں کیے رہے. تو یہ میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں پاکستان کی بات کو بتائیں, اور پاکستان میں یعنی کہ جو پاکستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں. اور انشاءاللہ اب آپ جب بھی ہمیں یعنی آپ بلائیں گے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جدوجہد میں آپ کے ساتھ ہیں.
اور پاکستان میں اصل میں اس وقت جو پاکستان ایک ہے اس میں گھرا ہوا ہے کہ اس کی دعا کی بھی ضرورت ہے اور اس کی یعنی کہ تدبیر کی بھی ضرورت ہے کہ پاکستانی اس کو بیٹھ کرتے ہیں. یعنی کہ آپ اندازہ کریں فوج تو لڑنے کا کام کر رہی نا, لیکن اس کے بعد کا جو کام ہے کہیں پر بھی کوئی ایگزسٹ نہیں کرتی پوری پاکستانی سوسائٹی میں. ایون کہ جو حکومت میں لوگ ہیں نہ ان کے پاس ایسے بڑے شخصیت ہیں کہ جو کہ وہ